سی بات یہ تھی کہ اصل میں فلسطین پہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ سے بات کروں. تو فلسطین جو ہے اس کے ورچوز کہہ لیں کہ اس کی اہمیت جو فلسطین کی ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا گھر ہے. یہ سب انبیاء یہیں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچے اور وہاں رہے. اور دوسرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت شہر کہا ہے، ہولی لینڈ اور بلیسڈ سٹی ہے. اللہ نے اس شہر کو درختوں، دریاؤں اور زرخیز زمین کی وجہ سے رحمتوں والا کہا. اور ایک اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر مسجد الاقصی ہے. اور فلسطین میں جو تیسری مسجد یعنی ہولیسٹ ماسک، تھرڈ ماسک، وہ یہ مسجد اقصی ہی ہے. اور قبلہ اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس کو وزٹ ضرور کریں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کہنا، دوسرا ہوتا ہے کہ زور دینا، تاکید دینا کہ اس مسجد کو ضرور دیکھنے جائیں. اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، یعنی مسجد اقصی، سب انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر اسی مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمانوں پہ گئے براق کے ذریعے. تو دیکھیں کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کا حق یہ بنتا ہے کہ نمبر ایک جو کرنے والے کام ہیں ہمارے، آپ سمجھتے ہیں یا میں سمجھتی ہوں کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے، کم از کم ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. کم از کم ان کے لیے ایسی دعا کریں کہ تہجد ٹائم اٹھ جائیں، فجر ٹائم آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، رو رو کے اللہ سے دعا کریں. ایسے کریں جیسے ہمارے اپنے بچے وہاں پہ ہیں، ایسے کریں جیسے ہمارے اپنے ماں باپ وہاں پہ موجود ہیں. کیونکہ یہ مقدس شہر، یہ لڑائی صرف انہی کی لڑائی نہیں ہے، فلسطینیوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی کس لیے لڑ رہے ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ وہ مسجد اقصی کے قریب رہ رہے ہیں؟ یہ قصور ہے ان کا؟ نہیں. یعنی دیکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں نا، ہم سب کا فرض ہے کہ اس مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں. لیکن وہاں جو رہنے والے فلسطینی ہیں، ان کا قصور یہ ہے، وہ لڑ اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں موجود ہیں. لیکن ہم وہاں موجود نہیں ہیں. اگر ہم بھی موجود ہوتے تو ہم بھی شاید یہی لڑ رہے ہوتے. لیکن ہم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. دوسرا یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو ہمت دے، اللہ ان کے حوصلے بلند کرے، ان کے حالوں پہ رحم کرے. وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ملیا میٹ ہوتی بستیاں، ڈسٹروائے ہوتی وہاں پہ جو بلڈنگز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو کیا ان کو رونا نہیں آتا ہوگا؟ کیا ان کے دل نہیں دہلتے ہوں گے؟ کیا ان کو افسوس نہیں ہوتا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ موت تو آنی ہے ایک نہ ایک دن، ہر کسی کو آنی ہے. اگر کسی کو کوئی جہاز میں جا رہا ہے تو وہ کریش ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ مر گیا، لیکن وہ جنتی تو نہیں ہوگا، وہ شہید تو نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی بیڈ پہ لیٹا وہ مر جاتا ہے تو وہ کیا شہید تو نہیں ہوگا؟ لیکن ان کو پتا ہے کہ گھر بیٹھ کے بھی موت آنی ہے، تو کیوں نہ ایسی موت آئے جو کہ اللہ کے راہ میں ایک مجاہد کی موت ہوتی ہے، ایک شہید کی موت ہوتی ہے. تو ہمیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ان کو فتح دے. جس بھی یعنی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے لیے میں جا کے وہ آرام سے نماز پڑھ سکیں، تو ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے بلند فرمائے. اور جتنے بھی ان کے اپنے قریبی جتنے بھی فلسطینی شہید ہوئے ہیں وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور ان کو صبر دے. جو بیچارے وہاں پہ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں ان کو صبر دے.
اور دوسرا آپ ان کے لیے چیریٹی کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات آپ ان کو بجوانے کے لیے آپ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں، آپ ایسے سمجھے جیسے رمضان میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں صدقہ خیرات کا، اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے رمضان سمجھ کے ان کے لیے آپ ان کو دیں. ان کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ریلائبل جو چیریٹی کولیکٹ کرنے والے لوگ ہیں وہاں پہ آپ دیں، جہاں پہ وہ 100% آپ کے پیسے پہنچ رہے ہوں. تیسرا جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ پیغام جو ہے سوشل میڈیا پہ اب دیکھیں کہ کوئی کبھی کسی حکمران کی بات ہو تو ہم بڑا بڑھ چڑھ کے اس کے جھنڈے لگاتے ہیں، بڑھ چڑھ کے ہم اس کی حمایت میں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. تو اب کیوں نہیں؟ اب ہمیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا جتنا کہ ہم کسی ایک پولیٹیشنز کے لیے ہم لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم لڑتے ہیں، اتنا ہم فلسطینیوں کے لیے نہیں اٹھ رہے، ان کی حمایت میں نہیں بول رہے. تو ہمیں سوشل میڈیا کا سہارا لینا ہوگا. ہماری جنگ سوشل میڈیا کی جنگ ہے، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے آپ میسیجز اتنے پھیلائیں، آپ کے پاس فیس بک ہے اس میں ان کی پوسٹ اتنی لگائیں، اسرائیل کے خلاف لگائیں، جو چیزیں ہم بین کر سکتے ہیں مطلب ہم ان چیزوں سے بائیکاٹ کریں. جو چیزیں مثلا جو اسرائیل کی طرف سے آتی ہیں، جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کریں. دیکھیں کہ کون کون سے پروڈکٹس جو اسرائیل کے ہیں جو ہمارے ملک میں یوز ہو رہے ہیں یا ہم کرتے ہیں گھروں میں. اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو ضرور آپ چیک کریں اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں. اور اس فلسطین کی حمایت میں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، اور دوسرا ان کے حق میں فلائر یا ویڈیوز جو کچھ ملتا ہے آپ کو مواد، وہ آپ سوشل میڈیا کی زینت بنائیں. اس ذریعے سے آپ لوگوں کو، جن لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا کچھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، 3-4 دنوں کے اندر اندر پورا غزہ جو ہے اس کی حالت ایسے ہے جیسے ایک دم جیسے کھنڈر ہوتا ہے، ویران اور بیابان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ان کو حوصلہ دے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں ہم وہ ضرور کریں جو ہم کر سکتے ہیں. جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.